بہار جاں فضاں تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، آج نعت سنو نعت، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، پہلے شعر میں کہہ دیا میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، پھر جب یاد آیا تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں نہ بے بس ہوں، نہ بے کس ہوں، نہ ناطاقت، حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ ناطاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو
میں صدقے جان مجھ کمزور کے تابو تمام ہو تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمات ہو شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمات ہو نعت خوانوں سے باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ویس بھائی کیا کریں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں بس لوگ سنتے نہیں ہیں میں کہا سناؤ گے تو سنیں گے نا تم سنانے والے بنو سننے والے ہیں نعت خوانی ایسی بھی ہوتی ہے اللہ اکبر میں 3 شعر پڑھا ہوں ذرا توجہ اے میرے بھائی توجہ بہت خوبصورت شعر ہیں اشعار ہیں یہ کہتے ہیں کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا کجا ہم خاک افتادہ کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے کہاں ہم کجا تم اے شہ بالا کہاں آپ اے لا مکان کی وسعتوں میں اللہ کا دیدار کرنے والے اے کائنات کی جان اللہ کے محبوب کہاں آپ کچھ تقابل ہی نہیں ہے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت بھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو یہ وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو نوجوانوں جوانوں اللہ زندگی دے تو بڑھاپا آئے گا اور کسی بوڑھے سے پوچھو نا جوانی کیا ہے قمر جلالی کہتے ہیں میں کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری ہے قمر بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری اے قمر میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی کسی بوڑھے سے پوچھو نا جوانی کیا ہے آج جوانی ملی ہے نا اس کو کام میں لاؤ
اور یہی جوانی عبادت کے لیے ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے مسجد میں, امام سے پہلے پہنچ جائیں گے, مسجد میں جھاڑو بھی دیں گے, پنکھے بھی صاف کریں گے, سب کچھ کریں گے. بڈھے ہو گئے نا, اب کیا کریں, گھر میں کوئی ٹائم دیتا نہیں. چلو بھائی پہنچ جاتے ہیں مسجد میں, اللہ اللہ کرتے ہیں. بوڑھا ہونے پر تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ جوانی ہے. جوانی میں اللہ کی عبادت کرو. اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. میرے حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. حضور مفتی اعظم ہند جو تھے نا, یہ مادر ذات ولی تھے, اعلیٰ ادب کے شہزادے, مادر ذات ولی. اور جب ان کی 6 ماہ کی عمر تھی نا, 6 ماہ کی عمر, تبھی 6 ماہ کی عمر میں ان کے مرشد نے ابو الحسین احمد نوری نے ساری خلافتیں اجازتیں سب دے دی تھی. صرف 6 ماہ کی آئے تھے بریلی شریف, شہادت کی انگلی ان کے منہ میں دی تھی. حضور مفتی اعظم 6 ماہ کے, اور ابو الحسین خاتم الاکابر اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں دیتے ہوئے ساری اجازتیں خلافتیں سب دے دی. تو کیا شان تھی ان کی حضور مفتی اعظم ہند کی, کہ نام تھا مصطفیٰ رضا, اور مرید تھے ابو الحسین احمد نوری. نسبت تھی نوری, اور تخلص بھی تھا نوری. تو اپنی جوانی کے ایام تھے, تو کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں, حقیقی نوری ہو جاؤں. فنا فی الشیخ, اس کے بغیر منزل نہیں ملتی. فنا فی الشیخ پہلے ہوتا ہے بندہ, پھر جا کے فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ. ترتیب ہے, وسیلے ہیں جی. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں, حقیقی نوری ہو جاؤں. کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. پنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے جو دیکھ کہہ اٹھے میاں نوری میاں